اعوذ بک من همزۃ الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت مبارکہ سورہ احزاب آیت نمبر 40 ہے، یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 یعنی 33/40۔ اس میں جو خصوصی عنوان شامل کیا گیا ہے وہ ہے خاتم النبیین۔ اس کو خاتم النبیین والی آیت بھی کہتے ہیں، یعنی نبوت کی مہر۔ اس کا عمومی ترجمہ کچھ اس طرح کیا جاتا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتم النبیین کی مہر ہے، یعنی اتھارٹی ہے۔ خاتم النبیین یعنی نبوت کی مہر، نبوت کی اتھارٹی۔ اور اس کا خلاصہ کچھ ایسے ہے کہ آگے چل کے سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں کہا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ ساری کائنات کے رسول ہے، تمام انسانیت کے رسول ہے۔ آپ کو انسانیت کا رسول، تمام انسانوں کا رسول بنا کر بھیجا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں چلیں تو اس میں کہا گیا آخری آیت میں کہ محمد رسول اللہ کو جو کتاب دی گئی ہے یہ تمام انسانوں کی کتاب ہے، یہ تمام انسانیت کی کتاب ہے۔ تو جب خاتم النبیین کی مہر اور جب تمام انسانیت کی رسالت، رسول اور تمام کتابوں کی ماں کتاب قرآن دیا گیا تو رسول اللہ نے آخر میں آ کے خطبہ دیا، آج دین مکمل ہو گیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم ورضیتکم الاسلام دینا۔ اور یہ اعزاز بھی رسول اللہ کو ہی ملا ہے کہ جن کو یہ ختم نبوت کی اتھارٹی ملی، اس سے پہلے کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ملی تھی۔ 26 انبیاء کا قرآن میں ذکر ہے، صرف خاتم النبیین محمد رسول اللہ کو نام لے کر کہا گیا ہے۔ اس میں کسی چیز کی بھی کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے۔ محمد رسول اللہ کا نام لے کر خاتم النبیین کہا گیا ہے، کسی بھی نبی کو، کسی بھی پیغمبر کو اس طرح نام لے کر خاتم النبیین نہیں کہا گیا۔ ہمارا یہ چینل ارشد قرآنی کے نام سے جو ہم دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارا مقصد صرف واحد ہے کہ قرآن لوگوں گھروں تک پہنچے، اور قرآن کی رہنمائی کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے چل کے ایک اور آیت میں کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم، تو مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، یعنی اب یہ ہدایت کے راستے کی طرف آنا بھی چاہیں تو نہیں آ سکتے۔ تو یہی مہر جب اللہ نے خاتم النبیین کی مہر محمد رسول اللہ کا نام لے کر دی تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ نبوت کی اتھارٹی محمد رسول اللہ، اور یہ اتھارٹی آخری اتھارٹی ہے اور محمد رسول اللہ کو ملی ہے۔ اس سے پہلے کسی کو یہ نہیں دی تھی۔ یہ کتاب بھی آخری کتاب، محمد رسول اللہ بھی رسول، محمد اللہ کے رسول، اور اس کے بعد یہ کتاب، اور اس کے بعد یہ کائنات کی کتاب اور کائنات کے رسول، اور اس کے بعد فیصلے بھی قیامت والے دن اسی قرآن کے مطابق ہی ہوں گے۔ تو حدثوا اخبارہا بان ربک اوحیٰ۔ آگے چلیے، تو آگے چل کے فرمایا یہ قرآن تم پر فرض کیا، یعنی یہ اتھارٹی جو محمد رسول اللہ کو قرآن کی صورت میں ملی تھی، نبوت کی صورت میں ملی تھی، انہوں نے ہمیں یہ دی، اور اب یہ قیامت تک ہم اسی وحی الہی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی وحی الہی نہیں ہوگی، کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، کوئی نبوت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ محمد رسول اللہ نے جو ہمیں دیا ہے قرآن مجید بسم اللہ سے والناس تک، اسی کی گارنٹی دی گئی ہے، کسی اور کتاب کی بھی گارنٹی نہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی اس کتاب کی گارنٹی اور جس کو یہ کتاب دی گئی اس کی گارنٹی اللہ نے دی، اور یہ دونوں لازم و مظلوم ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ کتاب قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، ہم نے اسی اتھارٹی سے، اسی نبوت سے اور اسی رسالت سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ قیامت تک یہ ویلڈ ہے، اور قیامت تک یہ قائم و دائم رہے گی یہ اتھارٹی، اور قیامت والے دن فیصلے بھی اسی پر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ پیغام گھر گھر پہنچے، اور ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا کر یہ سلسلہ قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ اس قرآن پر ہم فیصلے کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، یہی ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ہو۔ اسی کی اگلی خاتم النبیین کی اگلی آیت میں کہا کہ جد و جہد جاری رکھیں اور اس ذکر اللہ پر عمل کریں، قرآن پر،
اور اس ذکر اللہ کے مطابق فیصلے کریں اور صبح شام اسی کے مطابق بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.